اچھا جوئی صاحب، کل جب پوچھا گیا حیدری صاحب سے کہ آپ جب سب کو آپ نے انکار کر دیا، پھر لیٹ نائٹ مولانا صاحب کو کیوں پڑا نیشنل اسمبلی یا پارلیمان کے اندر، یہ جا کیوں رہے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے۔ کیف اب اجلاس چونکہ بلایا گیا تھا، اب اجلاس میں سارے پہنچ گئے ہیں، ہمارا انتظار ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اجلاس میں جا کے شریک ہوتے ہیں اور وہاں ہم اپنا موقف بالکل کھل کر سامنے رکھیں گے کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی کہ آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ جلدی کر رہے ہیں تو ہم شاید اس پوزیشن میں نہ ہوں۔ اور چونکہ پارلیمان کے اندر آپ نے دیکھا ناظرین، وہاں پہ اسپیشل کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی جس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی جو ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ایوری بڈی واز لوکنگ فار دیٹ ڈرافٹ کہ گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے، وہ ترامیم ہیں کیا، ظاہر ہے جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو کون اس کے اوپر جو ہاں کرے گا، کون نہ کرے گا۔ بیرسٹر صاحب نے کیا فرمایا، سنیے۔ ہمارا سب سے پہلے مطالبہ صرف یہ رہا ہے کہ آپ وہ ڈرافٹ ورکنگ پیپر ہمیں دکھاؤ کہ کس نوعیت کی چینجز ترامیم آپ کر رہے ہیں، آپ نے کتنے آئین کی کنسٹیٹیوشن کے کتنے آرٹیکلز میں کس نوعیت کے ترامیم کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی آج یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ڈرافٹ تو پہلے آپ دے دیں، اور یہی پوائنٹ احمد ولی خان صاحب کا بھی تھا۔ اور آج جب جو فیصل واڈا صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہوا، مطلب آپ نے بھی پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ ہم یہاں پہ ایسے ہی تھوڑی چائے پینے تھوڑی آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ ناظرین، پچھلے 10 دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سارے لوگوں کو پابند کیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام آباد نہیں چھوڑنا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساری اتحادی جماعتیں، آپ نے دیکھا وہ عشائیے چل رہے تھے، کھانے چل رہے تھے، بیچارے سارے گھر یہاں پہ موجود تھے۔ ایک آدھ جو فیملی کو میں جانتا ہوں، کسی نے عمرے پہ جانا تھا، کوئی شادی تھی، ایون جو قائم علی شاہ صاحب ہیں ان کی سالگرہ تھی، ان کی جو بیٹی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، وہ ایم این اے ہیں، انہوں نے جانا تھا، ان کو بھی منع کر دیا گیا جیسے سالگرہ پہ بھی نہیں جانا، اوور دا ویکینڈ آپ نے یہیں پہ موجود رہنا۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ آج فیصل واڈا صاحب چونکہ وہ بھی بڑے پر امید تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ بڑے آرام سے ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ان نکموں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوگا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ نقوی صاحب یقین کریں، میں چونکہ آپ باہر ہیں، آپ کو شاید وہ جو ہے میگنیچیوڈ آف ورک جو ہے یہ ساری اس کارروائی کے پیچھے اسلام آباد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، کیونکہ سب کو یہاں پہ پابند کیا ہوا ہے۔ ایون جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہیں پر ہیں، ساری پارٹیز کے لیڈران۔ سو دیر از سم تھنگ مسنگ۔ ابھی جو بات کر رہے ہیں واڈا صاحب، یہ نکما پن تو ہے ان کا۔ اب حکومت کا نکما پن، مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت نے ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے قائد لاہور سے اسپیشلی آئے، صبح انہوں نے فلائی کیا، سارا دن بیٹھے رہے اسی انتظار میں کہ ابھی سیشن کال ہوگا اور ابھی جو ہے وہاں پہ ساری ترامیم آئیں گی اور ہم وہاں پہ ووٹ کریں گے۔ رات کو وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے۔ چوئی صاحب سے میں پوچھوں گا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ سو ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ کہ ایسا ہی تھا بس کہ کوئی کسی نے غلط بیانی کی، دیر از سم تھنگ، خبر کیا آپ کے پاس کہ کیا وجہ بنی ہے یہ سارے کا سارا جو ہے ماحول، جسے چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سمپل ٹرمز یہ ان کی ناکامی ہے، فیلور ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، وجہ تو صاف ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب آخر میں اس کمٹمنٹ سے بیک آف کر گئے جو انہوں نے کی۔ اب اس کا تھوڑا سا منطقی بنیاد پہ جائزہ لیتے ہیں، جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ اگر مولانا صاحب مسلسل مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے، ان وکلا سے مل رہے ہیں جو اس طرح کی کسی بھی آئینی ترمیم پر بڑی مفصل رائے دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے جب بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے، جبھی وہ بار بار جا کے ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز کا وجود تھا، اس کی تیاری تھی، اس کی مکمل تیاری تھی، سب کچھ تیار تھا، لیکن جب مولانا صاحب نے آخر میں اس کے مخالف فیصلہ کر لیا کمٹمنٹ دینے کے باوجود، کیونکہ بڑے بڑے یہ سیاسی لیڈرز ہیں، مختلف مواقع پہ حکومتوں میں رہے ہیں، حکومتیں چلاتے رہے ہیں، یہ اپنی کریڈیبلٹی کو اس طرح ختم نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب سے کمٹمنٹ لیے بغیر
کوئی بھی دعویٰ کر دیں یا کوئی بھی بات کر دیں، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں. ابھی جو حیدری صاحب نے دیکھیں بات انہوں نے کی، تو اسمبلی کے فلور پہ دیکھیں اچھا. ایک دو امینڈمنٹ ایسی تھی جو کہ بالکل مولانا صاحب کی خواہش کی تھی. اسمبلی کے فلور پہ لیکن کہا کہ جی ٹاپ 5 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنائے. انہوں نے تو اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی، تو کم از کم اس آئینی ترمیم کو وہ پاس کرا دیتے، لیکن انہوں نے اس میں بھی بات نہیں کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا صاحب سوچ کیا رہے تھے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جب ہونی تھی تو ان ٹوٹو ہونی تھی، ایسے نہیں ہونا تھا کہ چند کر دیں چند ریجیکٹ کر دیں. اچھا بالکل آپ ان ٹوٹل بھی کر سکتے ہیں، ان پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں. چلیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، میں ابھی بریک پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو بڑے میاں صاحب لاہور سے آئے واپس چلے گئے، شام کو خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ شاید مولانا صاحب سے ملاقات ہو. اس میں جو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ان کو ملنے آئیں اور وہ مل کے جو بھی ان کے مزید خدشات ہیں، کنسرن ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے. خبر کیا ہے؟ کیونکہ وہ سنا ہے کافی ناراض ہو کے گئے ہیں. وہ چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا، مجھے لاہور سے آپ نے بلا لیا. پھر یہ کہا گیا کہ بڑے میاں صاحب کہ تسی راتی ایتھے سو جو، سویرے کچھ کرنے ہو. انہاں کیا یار میں جا رہا، یہ جڑا تسی اج نہیں کیتا تے کل بھی کوئی نہیں ہونا تے مینوں جان دیو. تو جب رات کو وہ چلے گئے وہ بھی ایک بڑی خبر تھی. اس کا مطلب یہی تھا کہ آج بھی کچھ نہیں ہوگا. چوہی صاحب نہیں، ابھی تو وہ ساری وہ متنازع چیزیں نکال رہے ہیں اور پی ٹی آئی یہ مسلم لیگ این والے دوبارہ جا رہے ہیں مولانا کے پاس کہ جی ہم نے یہ جن پر آپ کو اعتراض ہے وہ ساری شکیں نکال دی ہیں اور جس پر آپ نے اتفاق کیا وہ رکھتے ہیں. تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب مولانا اور JUIF اور باقی پارٹیاں اس پر اپنا کیا رد عمل دیتی ہیں. یہ رات تک کلیئر ہوگا، لیکن یہ اٹ از ناٹ ہیپننگ ویری سون. جی وہ خبر، ہاں جی جیسا وہ خبر آئی ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے جانا ہے نیو یارک. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، ہاں وہ اٹینڈ کر کے واپس آئیں گے. تو ٹورڈز اینڈ آف دس منتھ جو ہے یہ اگر یہ پاس ہونی ہے تو تبھی ہوگی.